میرے اللہ مجھے سیدھے راستے پر چلا۔ راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن لوگوں پر تم نے انعام کیا، فضل کیا، یا جن لوگوں پر تو نے یہ راستہ آسان کیا۔ بطور احترام حاضرین، الحمد شریف کے ترجمے جیسی پروگرام صراط الذین انعمت علیہم ترجمہ دور خدمت میں پیش کیتا ہے، لیکن اس تو پہلے ایک راستہ جنت کی طرف جانا جن صراط المستقیم کہتے ہیں۔ یہ کافی ساری چیزاں سے پڑھیاں نے، سکھیاں نے۔ ہو سکتا ہے اگلا لمحہ کسی بھی موت کا ہو، موت ہے ہی ہے نا، ساہ چل رہا ہے اور کسی وقت تو ساہ رک جائے گا، ایک ساہ کا ہی فرق پینا ہے، ایک ساہ اگلا آیا یا نہ آیا۔ کسی بندے کو نہیں پتا کہ اگلا لمحہ وہی موت کا لمحہ ہے یا زندگی کا لمحہ۔ جڑے لوگ مرتے ہیں وہ اگلے ساہ نال ہی مرتے ہیں، ایک ساہ کا فرق پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو جب کوئی شخص صراط مستقیم منگ لینا ہے اور صراط مستقیم دے اتنے وہ آ جاتا ہے۔ صراط مستقیم دے اتنے جب وہ آ گیا، پھر اللہ تعالیٰ نہیں دیکھتا کہ انہیں ایک سال لیا اس رستے کے اتنے یا انہیں 60 سال اس رستے سے لا دیتے ہیں۔ جدوں کوئی شخص اس رستے کے اتنے چڑھ گیا، اللہ تعالیٰ نے انہوں جنت کے اندر داخل کر دیتا۔ اس واسطے اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کیا کہ مجھے جنت کا راستہ دکھا، اللہ تعالیٰ نے کیا مانگ صرف راستہ ہی مانگا، بس رستے سے تو پہنچ جائے گا نا جدوں۔ اچھا ہوں ظاہر ہے جب میں یہ گلاں سنیے ساڈا دل کرتا سیدھے رستے سے ہے یا نہیں، کچھ علامتیں تو ہونی چاہیے نا رستے جب لاہور جانے ہیں، راہ شدارا آتا ہے، اتنے کاموں کے آتا ہے، اتنے غریب کے راہ چاہتا ہے، قصور آتا ہے، رستے دیا کوئی علامتیں کچھ طبیعتاں ہوندیاں نے، کسی کوئی رستہ خوشگوار ہوتا ہے، کوئی رستہ بدبودار ہوتا ہے۔ اسی بھی کدی سوچیا کہ یار اسی صراط مستقیم تے ہی ہیں یا اسی غلط رستے سے چل رہے ہیں۔ بہرحال علماء کرام نے جنہیں گلاں کیتیاں نے انہاں ساریاں تے میں کچھ نہ کچھ تو تہاڈی خدمت پیش کرتا رہنا۔ تو میں عرض کی سی کہ ایک رستہ ہوتا ہے زمین تے ہی چلتا ہے سیدھا، جہاں صراط مستقیم ہے جو کہ جنتاں آسمان کے اتنے نے، یہ رستہ اتنے کی طرف جاتا ہے۔ جو آدمی صراط مستقیم تے چلے گا وہ اس طرح اللہ تعالیٰ انہوں بلند کرتا رہے گا۔ زمین والے، دنیا اور دنیا دار، انہاں دے نالوں آٹومیٹک ہی وہ فاصلہ پیدا ہوتا جائے گا۔ اے دیکھو اسی اتنے بیٹھے دے جڑے لوگ صراط مستقیم تے اللہ دے رسول دین اسلام حق یہ گلاں سن کے سکون ملے گا، انہوں امن ہوئے گا، جب اٹھن گے طبیعت ہلکی ہوئے گی، بوجھ ختم ہو گئے ہوں گے۔ لیکن جڑا بندہ اس رستے تے نہیں ہے، اگر وہ اتنے بیٹھے گا انہوں بے چینی ہوئے گی، وحشت ہوئے گی، کیڑا وقت ہوئے نماز موقع تلاوت لمبی ہو گئی ہے، گلاں نہیں مکی، نکلی ہے مسجد تے، وہ آ بھی اگر جائے اس راستے تے تو انہوں وحشت ہوتی ہے۔ اسی طرح جڑا صراط مستقیم والا شخص ہے انہوں تاش دی محفل، انہوں دنیا داراں دی محفل، انہوں ڈرامے، انہوں مائیاں، انہوں تیل دیاں محفلاں، انہوں سونا چاندی زمیناں دے قبضے، انہاں ساریاں چیزاں تو انہوں وحشت ہوتی ہے، نہیں بھی نہیں، وہ دی مٹی انہاں چیزاں چ رلدی نہیں، کیونکہ وہ انج تاں تھوڑا جہا ہو جاتا ہے نا اللہ کا رستہ اتر کی طرف۔ اے جڑی دعائے قنوت دے اندر ہے کہ یا اللہ پاک میں وعدہ کرنا ونخلع ونترک من یفجر، اے جڑے فاجر لوگ نے، برے لوگ نے، غلط لوگ نے، میں انہاں دے لوگاں دے نالوں تھوڑا جہا وقفہ پا جاؤں گا، میں ہور ہو جاؤں گا، انہاں دے نالوں میں دوستیاں ختم کر لواں گا، اور میرا انہاں دے نال اگر تعلق ہوئے گا تو
چل رہے ہیں. اے خود دیکھ لو کہ میرا دل مسجد دے اندر لگتا ہے یا بازار دے اندر لگتا ہے. میرا دل کسی نیک بندے میں مل کے خوش ہوتا ہے یا میرا دل بھڑیاں مجلساں راضی ہوتا ہے. یہ جڑیاں مجالس نے، یہ جڑیاں غلط سوسائٹیاں نے، غلط دوستیاں نے، یہ کوئی ایویں نہیں ہوندیاں، مزہ ایویں نہیں آتا. اس واسطے کہ انسان اسی رستے تے چل رہا ہوتا تاکہ انہوں مزہ آتا، ورنہ انسان کا دل بیزار ہو جائے انہاں چیزاں دے تو. اگر وہ واقعی پتا کہ اگلا لمحہ میرا پتہ نہیں موت ہے تو میں اگر غلط رستے تے چلتا ہویا مر گیا. کنی دنیا جڑی تھی خبریں سنتے ہو، 50 افراد زہریلی شراب پیتے ہوئے مر گئے، ہے نا؟ خبریں سنیاں تھی. پچھلے سال حادثہ ہوا سی موٹر وے تے 5 دوست جڑے نا وہ ایک کار دے اندر جا رہے سن تے کار دے اندر وہ نچتے گاندے پے سن. کار دا حادثہ ہویا، کسی ڈیمپر نال کچلی گئی، اگ لگ گئی. پھر جب پولیس آئی ادو سب کچھ مک چکا دا سی، لیکن ٹیپ دے اتنے جڑا گانا چلتا سی پیا وہ اجے چلتا سی پیا. جڑا گانا سندے وہ مرے نے وہ گانا اجے چلتا سی پیا. تے جدوں کسی بندے کو خطرہ پی جائے کہ میں اس رستے تے ہے یا نہیں ہے، پھر وہ ہر وقت فکر کرے گا کہ یار کتے موت کا تو پتہ کوئی نہیں، تے مینوں موت اگر آوے تے صراط مستقیم دے اتنے میں چڑھیا دا تے ہواں کم صراط مستقیم تے اگر میں چل رہا تو پھر اگر منو موت آ جائے پھر تو یہ ٹھیک ہے. اور صراط مستقیم دی علامتاں میں دس چھڑیاں نے. مسجد دے اندر سکون، نماز دے اندر سکون، تلاوت دے اندر سکون. اور جدوں وہ محفلاں چ ہوئے وہ دل نہ کرے جان واسطے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا نا کہ جڑا بندہ جہاں دل اٹکیا رہتا مسجد چلا تو گیا میں مسجد لیکن مینوں ہر وقت تڑکا لگا تھا کہ مسجد کی آواز آنے والی ہے، یہ کام میں کراں گا تو میرا زور تک مک جائے گا کہ نہیں، ظہر دی نماز دے وقت میں کتنے ہواں گا، فلانی نماز منو کتنے آئے گی. وہ دل مسجد سے لگا تھا تو سمجھو صراط مستقیم تے. اور اگر مسجد دے اندروں دوڑدا ہے کوئی باہر نسدا ہے تلاوت تو نسدا ہے نیکی تو سمجھو پھر اجے وہ صراط مستقیم تے اتنے نہیں چلے. قیامت دا منظر ہے قرآن شریف دے وچ ایک کہ یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی مع الرسول سبیلا. قیامت والے دن انسان اپنے بازو کو کاٹے گا، اپنے بازو کو کھا جائے گا اور آواز لگائے گا یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش کہ میں نے دنیا کے اندر اللہ کے رسول کا ساتھ دیا ہوتا، کاش. لیکن وہ حسرت تو اس وقت پوری نہیں ہو سکتی. لیکن اتنے تک کی گل نہیں ہوئے گی. اگے جڑی گل کری وہ واسطے میں گل کی اگے کہے گا یا ویلتا یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، یا اللہ میرا برباد ہو گیا، میرا کچھ نہ رہا. کاش لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش کہ میں نے فلانے کو اپنا دوست نہ بنایا. دوست اگر غلط رستے تے سی تے وہی منو غلط رستے تے لے گیا، اور اگر دوست میرا نبی دا فرما بردار سی تے منو نبی والے رستے تے وہ لے گیا. اے قرآن قیامت دا منظر دے. میں نے صراط مستقیم تے چلن والے لوگ جڑے نا کس طرح دے ہوندے نے. یہ کہے گا لقد اضلنی عن الذکر، فلانا میں کاش دوست نہ بناتا، انہیں کی کیتا لقد اضلنی عن الذکر، انہیں مینوں نماز تو پیچھا کر چھڑیا، بھلا دیتی انہیں مینوں نماز. اضلنی مینوں نے روں کرا کر دیتا، عن الذکر ذکر سے، ذکر کی ہے نماز. یار کاش کہ میں نے فلانے کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا، اس نے مجھے نماز سے غافل کر دیا، پیچھے کر دیا. بعد جانی، اس کے بعد کہ نماز کا حکم آ چکا ہے. اے جی دیکھو اپنا جائزہ ہم اسی لے لئیے، سارے دوست کس طرح دے نے، سارے ہم نوالا کے ہم پیارا لوگ کس طرح دے. سانوں انہاں دے کول سکون ملتا ہے، جی نماز چ سکون ملتا، سانوں دکان چ سکون ملتا، سانوں مسجد چ سکون ملتا. تسی انہاں لوگوں نے دیکھا کچھ لوگ نماز دے وقت مسجد نوں آ رہے ہیں، کچھ اپنی دکان نوں جا رہے ہیں. کچھ تو ہے نا یار، نہیں ایویں کہ ہے گل
ایک بندہ نماز کے ٹائم دکان کی طرف دوڑ لگتا ہے، ایک بندہ گاہکاں نال پیار کر رہا ہے، ایک بندہ مسجد کے ساتھیاں دے نال پیار کر رہا ہے۔ یہ ایک ٹیسٹ ہے، لٹمس ٹیسٹ یہ کہتے ہیں۔ ہر بندہ اپنا تھا کر لے، نہ کوئی مولوی دس سکتا کسی نے کہ تینوں سکون مل رہا ہے یا تینوں بے چینی ہو رہی ہے، تو نہ کوئی ہور دس سکتا۔ اچھا، اگلی گل ہے کہ جدوں کوئی شخص تھوڑا جہا اچا ہوئے گا اس رستے دے اتنے، تو پھر انہوں ساڈے نالوں زیادہ نظر آئے گا۔ ہوں اسی مسجد بیٹھے دے ہیں نا، سانوں یہ نہیں پتا کہ ٹبی دے کی ہوں، سانوں نہیں پتا دکان۔ اگر کوئی شخص مسجد کی چھت تے چلا جائے، انہوں ٹبی تک بھی لبن لگ پے گا، تو انہوں ادھر بھی لبن لگ پے گا۔ علماء کرام کہتے ہیں جدوں کوئی شخص صراط مستقیم تے چڑھ جاتا ہے تو پھر انہوں دور تک قیامت بھی نظر آن لگ پی۔ جی ہوں اے سنیا قیامت والے دن کی کہے گا، انہوں قیامت بھی نظر آن لگ پی ہے کہ آ گئی ہے، اور پچھلے پاسے انہوں آدم علیہ السلام نظر آتے ہیں، انہوں حضرت ابراہیم علیہ السلام نظر آتے ہیں، انہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نظر آتے ہیں، انہوں دی سیرت نظر آتی، وہ نظر جڑی ہے نا پیچھے بھی جاتی ہے تے اگے بھی جاتی ہے۔ پھر وہ جدوں پیچھے دیکھتا ہے، ابراہیم علیہ السلام جنت پہنچ گئے، موسیٰ علیہ السلام جنت پہنچ گئے، کئی دنیا شہید ہو کے جنت پہنچی، سچے لوگ جنت پہنچ گئے، اصحاب کہف اللہ دے ولی جنت پہنچ گئے، تو پھر وہ دعا کرتا ہے صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ پاک منو اے جڑے لوگ جنت پہنچے انہاں دے رستے تے چلا۔ قرآن مجید دے اندر آتا ہے یہ تشریح دے اندر کہ من یطع اللہ ورسولہ فاولئک مع الذین من النبیین فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ تو لوگوں، جو کوئی تم میں سے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا تو وہ ان لوگوں کے ساتھ مل جائے گا جن پر اللہ نے انعام کیا۔ پھر اللہ نے چار بندے دسے، وہ کون لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا؟ وہ پاس ہو گئے، جنت میں پہنچ چکے ہیں۔ من النبیین، ایک تو نبیوں کا گروہ ہے، نبی سارے کے سارے کامیاب جنت میں پہنچے ہوئے ہیں۔ دوسرا گروہ صدیقین، جو صدیق ہیں، سچے لوگ ہیں، جو نبیوں پر فوراً ایمان لے آتے ہیں۔ تیسرے والشہداء، شہید ہونے والے اللہ کے راستے میں۔ چوتھے والصالحین، صالح اور نیک لوگ۔ اور چار قسم کے لوگوں میں انسان دعا مانگتا ہے، جو کہتا ہے صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ ان لوگوں کے راستے پر چلا جن لوگوں پر تو نے اپنا انعام کیا۔ وہ کن لوگوں کا رستہ ہے؟ نبیوں کا رستہ، صدیقین کا رستہ، شہداء کا رستہ، صالحین کا رستہ۔ انج کہہ لو صالحین تو مراد ہے وہ صالحین ایک ہے جنہوں میں صالح سمجھنا، جہے میں ہاتھ چومنا، جہے میں پیر چومنا، مجھے کی پتا کہ اس بندے نے صحیح راہ تے رہنا کہ نہیں، یہ رستہ پھر تے مڑ بھی تے سکتا ہے نا۔ لیکن اے جڑے چار لوگ نے، مثال کے طور پہ مجھے پتا کہ اصحاب کہف سیدھے جنت چ گئے جی، صالحین لوگ سن۔ پھر مجھے پکا یقین ہے کہ شہید جڑے نا جنت چ گئے، ابو بکر صدیق جنت چ گئے، اللہ دے نبی جنت۔ کوئی میں یہ اندر شک نہیں رہن دیتا۔ جب اللہ پاک نے مینوں کہا کہ میرے سامنے دعا مانگ، ایسی دعا مانگ کہ جنت شک کوئی نہ ہوئے۔ صدیق جن پیغمبر نے لازمی جنت چ گئے، جن صدیقین نے لازمی جنت چ گئے، شہداء جنت دے اندر، اللہ دے نیک ولی خصوصاً اصحاب کہف اور ان جیسے لوگ جنت دے اندر نے۔ انہوں دے بارے کوئی اللہ انہوں دے رستے تے چلائی جڑا میں یقینی جنت حاصل کر لی، کوئی شک شبے والی گل نہ۔ تے صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ مجھے ان لوگوں کے راستے پر چلا دے جن پر تو نے اپنا انعام کیا۔ وہ انعام والے لوگ سورہ نساء کی روح سے کون ہیں؟ اللہ کے پیغمبر، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ اے انعام جڑا لفظ ہے نا، انعام، نعمت، یہ اصل مطلب ہے آسان کرنا، نرم کرنا، مشکل چیز نو سوکھا کر دینا، نرم ہو جانا، ٹھیک ہے۔ انعام، سورۃ الانعام بھی کیا قرآن مجید کے اندر ہے۔ انعام کہندے نے ویسے ڈنگراں،
جڑے چوپائے آہستہ کچھ چیزاں نا تیز چلدیاں نا، بلی تیز چلدی ہے، چیتا تیز چلتا ہے، لیکن اے جڑے ساڈے ڈنگر نے، مجھاں ہو گئیاں، ٹگے ہو گئے، یہ آہستہ چلتے ہیں۔ اس واسطے قرآن مجید کی سورۃ الانعام ہے کہ جو بایوں والی سورت وہ تذکرہ ہے یہاں جانوروں کا، تے نعمت انعمتا بھی یہ چوں نکلیا۔ مطلب یہ ہے کہ یا اللہ پاک یہ رستہ تے ہے مشکل اور لمبا، لیکن تو آسان کرنا ہے کچھ لوگوں واسطے، تو نبیاں لیے آسان کیتا، تو شہداء واسطے گردن کٹانی آسان کر دیتی، تو صدیقین واسطے آسان کیتا، تو اللہ دے نیک ولیاں واسطے اے سیدھا رستہ آسان کیتا۔ تے یا اللہ پاک میں خود تے کوئی شے نہیں، تو ہی میرے واسطے صراط مستقیم تے چلنا آسان فرما دے۔ اللہ تعالیٰ سارا عمل کرنے توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اللہم السلام ومنک السلام، تبارک ربنا وتعالی یا ذا الجلال والاکرام۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا